صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا، کر کے اشارہ سونا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا،
ਆਪੇ ਚੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੰਨ ਜੋੜਦਾ, ਆਪੇ ਚੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੰਨ ਜੋੜਦਾ। ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ। ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ। ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ 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 ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਲੀਮਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਲਜਪਾਲ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਲੀਮਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਲਜਪਾਲ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ, 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।
والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سال 2022 کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کے گزر جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے آگے جو سال آنے والا ہے اس کے لیے اللہ پاک سے پیشگی
اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی عنایتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے هو وہی اللہ ہے، خالق الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ ویسے دونوں کا معنی روشنی ہے، ضیاء کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے اور نور کا معنی بھی روشنی ہی ہوتا ہے، لیکن ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے۔ ضیاء کسے کہتے ہیں؟ اس روشنی کو کہتے ہیں جس پر آنکھ ٹکائی نہ جا سکے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس سے ہٹائی نہ جا سکے۔ اللہ اکبر۔ وَقَدَّرَهُ، اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی، انہیں مقرر کیا۔ منازل، ان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں دونوں کی۔ سورج اپنی منزل پہ چلتا ہے، چاند اپنی منزل پہ چلتا ہے۔ سورج چاند کی منزل پہ نہیں آ سکتا، چاند سورج کی منزل پہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان سکو سالوں کی تعداد۔ یہ جو سال ہوتے ہیں ان کی تعداد تم کیا کر سکو؟ ہم نے، تم کیسے جانو گے؟ اس کام کے لیے ہم نے کیا مقرر فرمایا ہے؟ سورج کو اور چاند کو۔ یہ اپنی اپنی منزل تک چلتے رہیں گے، چلتے چلتے جب دوبارہ وہیں پر آئیں گے تو سال ہو جائے گا، پھر چلنا شروع کر دیں گے، پھر جب واپس پلٹ کے وہیں آئیں گے تو پھر سال ہو جائے گا۔ یہ سالوں کی جو گنتی ہے یہ تمہیں کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ والحساب، تعداد جب بول دی تھی تو حساب کا مطلب بھی یہی تھا، تعداد کا مطلب بھی، لیکن تعداد مجموعے کا نام ہے اور حساب الگ الگ چیز کا نام ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ کسی کے پاس ہو، وہ ڈائریکٹ اتنا بولے 100، ایک ایک گن کے دینے کو کہتے ہیں حساب۔ اے روپیہ انہیں دیتا سی، اے اتھوں آیا سی، اے اتھوں آیا سی، اے جڑی چیز ہے نینو کی کہندے نے حساب۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سورج اور چاند تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، ان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنی اپنی حدود ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تمہیں عدد بھی معلوم ہو جائے اور حساب بھی معلوم ہو جائے۔ عدد یہ معلوم ہو کہ ہم جب سے پیدا ہوئے آج مجھے 30 سال ہو گئے۔ حساب یہ ہو کہ ہر نئے طلوع ہونے والے دن میں آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا حساب رکھے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے ان کو صرف حق کے لیے بنایا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ حق کے لیے۔ کیا مطلب؟ جس دن تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ حقیقت ہم تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، تمہیں حساب پتہ ہو نہ ہو، تمہارے پاس عدد ہوں نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس تمہارا سارا ڈیٹا محفوظ ہوگا اور یہ حق ہم تمہیں دکھائیں گے۔ یفصل الآیات،
اس دن ہم نشانیوں سے فیصلہ کریں گے لقوم، اس قوم کے لیے یعلمون جڑی سمجھدار ہے۔ سمجھدار قوم کو ہم نشانیاں دکھا دکھا کے بتائیں گے کہ یہ دن تم یہاں تھے، اس وقت تم وہاں تھے، اس وقت تم یہ کر رہے تھے، اس وقت تم وہ کر رہے تھے۔ لہٰذا سمجھدار وہ ہے جو وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ سمجھدار کون ہے؟ وہی ہے جو پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لے، اپنا سارے معاملات سدھار لے۔ سمجھدار تو وہی ہوا۔ بہرحال بحیثیت انسان جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اس معاشرے میں ہمیں کئی ایک سہولتیں ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ نہ ہوتی تو اچھا ہوتی نا۔ اب تو مجبوری بن چکی ہے نا، یہ سرے سے ہوتی ہی نا تو بہت اچھا ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، موبائل فون لے لو، اس نے بہت سارے لوگوں کی مشکلیں حل کی ہیں، لیکن بہت سارا ٹائم اس نے ہمارا چوس لیا ہے۔ مشکل حل کرنے سے پہلے ہمیں مصیبت میں، بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں میں، ایک ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہیں بحیثیت انسان ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ تو جتنا ہم نے اس سے فائدہ لیا ہے اس سے ڈبل ہم نے اپنا وقت اس کو دے دیا، اس کے نتیجے میں بے شمار برائیوں نے جنم لیا۔ تو اب بندہ آ کے کہتا ہے کاش یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کیوں نہ ہوتا جی، ہوں تو فائدہ دے رہے تو کہندے جی فائدہ تو ہے ایدا، لیکن نال دے نقصانات بھی نے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر فائدے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں، اور ممکن ہے اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہوں جی۔ تو اب بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کاش یہ سرے سے ہوتا ہی نہ، سانو وہی کھاتا لمحہ کا منظور سی، وہ قاصد بھیج کے گل کرنا وہ بڑی چنگی ہوندی سی، اے نہ ہی ہوندا تے چنگا سی، کم از کم وقت تے بچدا سی۔ یہ سب تو بڑا نقصان پتہ کی ہویا؟ میں ویسے ہوں گل چل پئی ہے تے تانوں دسن لگا، یہ سب تو بڑا نقصان کی ہویا۔ کتھے چلے جاؤ تسی مہمان بن کے، یا کوئی تواڈے کول آ جاوے، دکان تے بیٹھے ہو تسی، گھر بیٹھے ہو تسی، آفس وچ ہو تسی، کتھے مرضی ہو، جتھے مرضی ہو، جو کر رہے ہو، مہمان آ گئے نے جی، ایڈی دوروں کتھوں آئے ہو جی؟ کراچی، کی کرن آئے ہو؟ تانوں ملن آیا۔ آندیاں نال مہمان بھی فون تے میزبان بھی، وہ کیوں آیا نہ انہیں دسیا، تو کیوں آیا ہے نہ سانوں پوچھن دا وقت ہے۔ بھائی ایہی ملنا سی تے موبائل تیرے کول سی تو اتھے بہ جاندا، گل سمجھے گی؟ تو یہ جو ملاقات ہوتی تھی، اچھا اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا، وہ یہ ہوا کہ جب تک یہ نہیں تھا تب تک ماں باپ بچوں میں اور بچے ماں باپ میں بیٹھتے تھے۔ اب وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرتے ہیں تو ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں، لہٰذا چکو موبائل تے کسے ہور جگہ تے جتھے نہ ابا دیکھے نہ اماں دیکھے۔ نتیجہ یہ ہویا کہ نسل خراب ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ ہوتا ہی نہ، وہ دور بہت اچھا تھا جس دور میں ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، بہت اچھا دور تھا۔ آج ہونے کے باوجود یہ دور ہمیں بھئی نہیں سوٹ کر رہا۔ ہون مسئلہ پتہ کی ہویا؟ ہون پھس گئی ہے ہڈی گلے دے وچ، نہ کھادی جاندی تے نہ نکلی جاندی، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے ساڑھے نال۔ تو اسی طرح یہ مثال واسطے میں دسیا تانوں، بہت ساریاں چیزاں نے جڑیاں انسان چاہتا ہے کہ اے نہ ہوندیاں تے بہت اچھا تھا، یہ نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔
وہ وقت بہت اچھا ہوتا، میں ایسا نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتی تو، میں اے نہ کرتا اگر اے نہ ہوندی تے۔ بھائی چھوڑیں اس بات کو، یہ بہانے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، میرے کو اگر او نہ آندا تو میں آج نماز جماعت نال پڑھنی سی، کیوں نہیں پڑھی؟ مہمان آ گیا نا، کیوں نہیں پڑھی؟ وہ آ گیا سی، وہ اتنی دور تو آیا، وہ بیٹھا سی، میں کہ یار پھر کہے گا یار میں بھی دور تو آیا، تو نماز پڑھنے چلا گیا۔ میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ ہماری کیا ہے، نیچر بنتی جا رہی ہے ایسا ایسا۔ ہوں جی کیوں نہیں جا رہے جماعت تے؟ کسٹمر آیا نا، کی آیا؟ چلیں کسٹمر تو ظاہری بات ہے، تاجر کو پتہ ہے بھائی میں بیچوں گا تو کچھ شام کو بچوں کا روزی، یہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک فائل آئی ہے، تو ایک بندہ نال بیٹھیا، گورنمنٹ نے ادا ٹائم مقرر کیتا ہے کہ اے ٹائم کیتا ہے نماز دا، کی کیتا ہے؟ ٹائم مقرر ہے اس کا، یہ کہ نماز کا ٹائم ہے۔ ہر دفتر میں تقریباً 1 سے 2 بجے کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے، اس میں نماز بھی ہوتی ہے، اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چاہے سرکاری ہے چاہے پرائیویٹ ہے۔ اتھے بہ کے گپ لا لینی، نماز تے نہیں آنا۔ پھر کوئی پوچھ لوے جی تسی آج نماز تے نہیں اسی آئے ہوئے سی جناب، کی کلائنٹ آئے ہوئے سی تو انہاں دا کوئی مسئلہ سی تو وہ حل کر رہے سی۔ ہن تسی ساریاں کولوں جڑے بندے نے دکان تے کسٹمر نہیں چھوڑیا او، جڑے بندے نے اپنا دوست نہیں چھوڑیا جڑا ملن آیا سی او، تے جڑے بندے نے اپنا کلائنٹ نہیں مس کیتا، نماز مس کر دیتی، ان ساریاں کولوں سوال ہے کہ جدوں تسی قبر وچ مر کے پہنچو گے، پہنچ گئے تسی قبر وچ، ہن اتھے اللہ نو جواب دینا ہے ہاں جی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ دوست تہاڈا آ کے جواب دے گا جی میں دے کول بیٹھیا سی تا نہیں پڑھی۔ وہ کسٹمر آ کے کہے گا جی اسی اتھے دکان تے کھڑے سی انہیں تا نہیں پڑھی۔ وہ کلائنٹ جہدے واسطے میں نماز چھڈ بیٹھا وہ آ کے کہے گا جناب اینو معاف کر دیو، ایدا کوئی قصور نہیں، اے تے چلے اسی اتوں میں آ گیا، کہے گا؟ تو بھائی قبر اپنی اپنی ہے، حساب اپنا اپنا ہے، لہذا دوست کو ٹائم اتنا دو جتنے کا جواب دیا جا سکے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ دوست کو ٹائم اتنا دو جتنے کا جواب دیا جا سکے، حساب دیا جا سکے، اور کسٹمر کو بھی ٹائم اتنا دو جتنے کا حساب دے سکو، اور جو کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے پاس بھی اتنی دیر بیٹھو جتنی کا حساب ہو۔ کائنات میں صرف 2 ہی جگہیں ایسی ہیں جن کا حساب کوئی نہیں ہے جی، کائنات میں صرف 2 ہی جگہیں ایسی ہیں جس کا حساب کوئی نہیں ہے، ایک ہے والدین کی صحبت میں بیٹھنا، ایک ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے معاملات طے کرنا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میں اس کو پہلے نمبر پہ لے آیا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں۔ دوسرا مسئلہ ہے دین سیکھنا۔ آپ چاہے کوئی فقہ کا مسئلہ سیکھ رہے ہو، آپ چاہے کوئی حدیث سیکھ رہے ہو، آپ چاہے کوئی قرآن پاک کی آیت سیکھ رہے ہو یا اس کے ترجمہ سیکھ رہے ہو، اس کی تشریح پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ ایسے کام ہیں جس کا حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدہ بندہ دین پڑھدیاں دنیا تو چلا گیا۔ کی پڑھے گا؟ دین پڑھتے پڑھتے کہاں سے چلا گیا؟ دنیا سے چلا گیا، یعنی طالب علم کی موت مرا، مرے گا اپنے بستر پر لیکن رتبہ اسے شہید والا دیا جائے گا۔ مرا اپنے بستر پر ہی ہے، وہ اس چٹائی پر مرا ہے جہاں بیٹھ رہا تھا، اس بستر پر جہاں وہ سوتا تھا، چاہے ہسپتال کے بیڈ پر مر جائے لیکن دین پڑھتے پڑھتے جائے، مرے گا چاہے گڈی تھلے آ کے مر جاوے۔
वैसे गड्डी थले आके मर जाना भी शहादत है। मैं असली क्या बिस्तर ते मर जावे, किथे मर जावे जी, अपने बिस्तर ते मर जावे, मरेगा बिस्तर ते, पर अजर केड़ा मिलेगा। अगे दसा की फरमाया साइया ने, सरकार फरमाते ने ए जदों मर गया इनू शहादत का दर्जा दिता जाएगा, अल्लाह इनू अपना दीदार करा देगा। मालिक फिर फरमाया, फिर अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, इसे दीन सिखाओ, इसे दीन सिखाओ। इस बंदे को दीन से बड़ी मोहब्बत थी, ये दीन पढ़ते पढ़ते आया था, जहाँ से इसने सबक छोड़ा है वहीं से पढ़ाना शुरू करो। पिछले दा भी कोई हिसाब नहीं ते अगले दा भी कोई हिसाब नहीं जे। जेड़े काम करन वाले असी वो कदी कीते नहीं, ते जेड़े नाराज तो नहीं होंदे तुसी, मजबूरियां ने, गल्लां ते करनियां पैंदियां ने। इकट्ठे बैठे आपस में कोई गल बाहर किसी ने नहीं दसना, बस आप कर लेने ठीक। ते की कह रहा सी मैं, ऐसा काम करो जो करने वाला हो। 80 साल उम्र हो गई है, नमाज नहीं आती। कितने, पता नहीं आगे कितनी बची है। मैं कहता हूँ आज ये वक्त है, तौबा कर लो, आज वक्त है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। भाई मैं ये नहीं कहता मुझसे पढ़ो, मैं मना भी नहीं करता कि मुझसे ना पढ़ो। मैं तो कई दफ़ा दावत दे चुका हूँ, जिसको दिल करे पढ़ने का वो आए, हम बैठे हैं। और फी सबीलिल्लाह 1 रुपया भी नहीं लवांगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। हम तो पहले कह चुके हैं, जिसने पढ़ना है, कुरान पढ़ना चाहता है, कोई नमाज सीखना चाहता है, कोई मसाइल सीखना चाहता है, कोई तर्जमा सीखना चाहता है, कोई हदीस पढ़ना चाहता है, हम हाजिर हैं। लेकिन राह दिखाएं किसे, कोई राह रुए मंजिल ही नहीं, कोई राह रुए। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी मसला नहीं पूछा जी, क्यों नहीं पूछा जी, शर्म बड़ी होंदी की मसला, शर्म बड़ी आंदी जी। मौलवी साहब की कहणगे, चलो मौलवी साहब दी ते खैर है, जो भी मर्जी कहण ओदी असीं किहड़ी गल सुनदे हां। पहले उत्थे जिहड़े नमाजी बैठे ने ना, वो फलाना बंदा जिहड़ा है वो मेरा मुखालिफ है, वो मेरा शरीक है, वो की कहेगा। चलें, बात हो गई, आपने नहीं सीखा दीन। सवाल फिर वही है, मरने के बाद जब पूछा जाएगा, ये शरीक साहब अगे आउणगे जी, वो शरीक साहब आणगे जी, इन्हां नूं छड्ड दिओ, इन्हें मेरी वजह तो नहीं जे पढ़िया, नहीं आणगे ना। उत्थे किन्ने देना जवाब, आप ही देना है ना। तो लिहाजा जवाब ढूंढ के रखना चाहिए, देना ज़रूर है, देना। मैं हदीस पढ़ दिया ताकि तुसी मेरे उत्ते इल्ज़ाम ही ना लाई जाओ। पढ़ दिया, थोड़ी उच्ची आखो ना, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तुसी मैच देखते हो, देखते हो? मैं भी देखता हूँ, कोई मसला नहीं है, देखना चाहिए, क्या है फिर, देखना चाहिए, मना नहीं है। इस्लाम में मना नहीं है, जो चीज़ मना है उस तो रुको। किहड़ी चीज़ मना है, कुड़ियाँ ना ताड़ो जी, अपनी आँखों की हिफाजत करो। नमाज का वक्त हो जाए तो मैच जाता है जाए, लेकिन नमाज ना जाए। काम जो है सही तरीके से करने वाला करो, कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने तफरी से मना, ये बात ज़हन में रखें, इस्लाम ने तफरी से मना, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात को लेकर खुद दौड़ लगाया करते थे जी। ये जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुश्ती कर रहे थे, इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में लिखा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हो गए और सैयदा आयशा को पीछे खड़ा करके अपने ये बाजू के नीचे से उसको दिखा रहे थे। इस्लाम ने तफरी से मना नहीं किया, लेकिन तफरी के आदाब होने चाहिए। तफरी के क्या होने चाहिए? हुण वो औरत जिहड़ी अजान नहीं दे सकती,
ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਵੇ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ جی۔ حاجی کو دوڑنا فرض ہے نا جی، یہ جو حج کرنے جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو جگہ آتی ہے اخدار میلین، وہاں پہ کیا ہے؟ دوڑنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا نہیں دوڑ سکتا تو تیز چلے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے تو جو چلا رہا ہے وہ تیز چلائے، بات سمجھ آئی ہے نا جی۔ لیکن عورت نہیں، عورت نہیں، کیوں؟ احترام عورت ہے، یہ کیا ہے؟ احترام عورت ہے۔ حکم ہے نا جی، جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو جب حجر اسود کے سامنے آؤ تو استلام کرو۔ کیا کرو؟ استلام کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پاس ہو تو جا کے بوسہ دو، اور اگر رش ہے کہیں آگے گھمسان ہے تو پھر وہیں سے جہاں پہ ہو ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے کے پھر آگے چلو۔ عورت کو حکم ہے تو نہیں چکنا، تو ٹھیک ہے۔ ایک اور حکم ہے، اس کو کہتے ہیں اجتباء کرنا۔ کیا کرنا؟ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کندھا ننگا کرنا۔ کیا کرنا؟ کندھا ننگا کرنا۔ وہ ہوتا چادر ایک کندھے کے نیچے سے نکال کے دوسرے پہ ڈال لینا، ایک ننگا رہے۔ ہر مرد کرے پر عورت تو نہیں۔ تو جڑا اسلام اجتباء واسطے عورت نو کندھا ننگا نہیں کرن دیندا، وہ کیڑے پیو نو اجازت دیندا یہو جہا لباس پوا جدے نال کندھے نظر آنے دے؟ بھئی اسی کسے بچی دے باپ ہاں نا، بھائیاں کسے دے بیٹے ہاں، کسے دے بھائیاں، کسے دے خامند ہاں، ہے نا سارا کچھ۔ کوئی ساڈی ماں ہے، کوئی ساڈی بہن ہے، کوئی ساڈی جناب بیوی ہے، کوئی ساڈی بھرجائی ہے، کوئی ساڈی، ہر بندہ کوئی نہ کوئی رکھتا ہے، بغیر خاتون کے تو کوئی نہیں جہاں پہ آیا نا۔ جو اسلام حج کے موقع پر عورت کو کندھا ننگا نہیں کرنے دیتا، تو لباس سلواتے وقت اس باپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ بچی ایسا لباس پا کے آوے جدے بازو ہے ہی کوئی نہیں۔ اے تو چلو کوئی گل نہیں نا، اینو بھی تسی برائی۔ اچھا سب تو بڑا مسئلہ ساڈے معاشرے دا پتہ کی ہے؟ اسی برائی نو برائی، جڑا بندہ برائی نو برائی سمجھدا نہیں ہے انہیں اصلاح کی کرنی ہے؟ اگر انہوں کوئی کہہ دے تے اگے کہہ دیندا تانوں بڑا پتہ جی۔ اور جی مولوی صاحب اے پچھلیاں گلاں نے، دنیا تسی وہی گلاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ میں کہ ککا دنیا جا رہی جہنم وچ، جان دا پروگرام ہے تے پیچھے چلا جا، سانوں تے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سیدھی گل تے اسی دسنی ہے نا جی، سیدھی گل اسی دسنی ہے۔ اگے تینوں لگے دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تے تو جا، لیکن ادب دے دائرے چ رہ کے جائیں گا تے بچ جائیں گا جی۔ اسلام نے جس طرح کہ اس طرح جائیں گا تے، ورنہ دنیا جو کچھ کرتی کرتی جا رہی ہے تو جس گڑھے میں اس نے گرنا ہے اسی میں تو نے بھی گرنا ہے۔ میں حدیث سنان لگا سا، سنا دیا کیڑی گل تے سنان لگا سا؟ نہیں نہیں میچ تے نہیں سنان لگا، خوف خدا کرو، کیڑے پاسے ٹور پے ہو تسی۔ تے میں حدیث اس گل تے سنان لگا سا کہ ہر بندے نے جواب اپنا آپ دینا ہے۔ اے جڑے اج اسی ہیلے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں حدیث پڑھن تو پہلے، کمان لگیاں اسی نہیں خیال کر رہے کہ ساڑھے واسطے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ساڑھے ذہن چاہیے کہ جناب وڈے منڈے دی شادی ہو جاوے، ٹھیک ہے، کڑی نو جانا ہے تے نال اینے تولے زیور دینا ہے، ایک گڈی دینی ہے، ایک کوٹھی بھی نال بنا کے
ظاہری بات ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا اچھے گھر رشتہ ہو، تو اچھے گھر کے رشتے کے لیے پھر اچھا کچھ دینا بھی ایسے ہی ہے نا جی. تو ہر ماں باپ کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن میرا ایک سوال ہے، جس اولاد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، دن کا سکون، رات کا چین، حلال حرام، نمازیں چھوڑنا، روزے چھوڑ دینا، حج فرض ہو چکا پھر بھی چھوڑ دینا، کوئی پوچھے تو کیوں نہیں کر دے جی بچیاں دا روزی کمانا ہے نا جی، اس واسطے ہیں جی. اس اولاد نے تہاڈا کنا کو کہنا مان لیا جہدے واسطے اے سارا کچھ اسی کر رہے ہیں، حلال اسی نہیں دیکھ رہے، حرام اسی نہیں دیکھ رہے، جائز اسی نہیں دیکھ رہے، ناجائز اسی نہیں دیکھ رہے، ثواب ہونا ہے نہیں دیکھ رہے، عذاب ہونا ہے نہیں دیکھ رہے، بس بچیاں دی زندگی جڑی ہے نا جو سیٹل ہو جائے، ان کی لائف بن جائے جناب، ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اے برائٹ فیوچر کے چکر میں جو کچھ آپ کری جا رہے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں مجھ سمیت اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے بچے میرا کتنا کہنا مانتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کسی ایک دی گل، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے. جس بچے کے لیے ہم صبح شام انے واہ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں، وہ بچے ہمارا کتنا کہنا مانتے ہیں. حرام کمایا، گناہ میں لے گیا، کھوایا بچیاں نو، بچیاں دے تے کوئی گناہ نہیں ہے، کدے ہوتے؟ میرے ہوتے، کیونکہ حرام میں لے کے گیا. ٹھیک ہے، دھوکہ دے کے کسے کول میں جناب دہاڑی لائی، بچیاں واسطے فروٹ لے گیا، بچیاں چ طاقت آ جائے گی، میں کہنا بچیاں چ اس طاقت نو کی کرنا ہے جڑی ماں باپ دے کام نہ آوے. بھئی اس بلڈنگ دا، اس کوٹھی دا، اس عمارت دا، اس پلازے دا، اس دکان دا کرنا کی ہے جڑوں بچہ تہاڈی گل ہی نہ منے. ایک گل ہور، جڑا بچہ ایتھے نہیں سندا، وہ ماں پیو کہے جی مرن تو بعد میرا ختم دیوائے گا، میری قبر تے آئے گا، میری دعا کرے گا، میری قبر ٹھنڈی کرے گا، ہو جائے گی. اور جڑا ایتھے نہیں سندا، چلو میں ایک ہور کر دینا، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ذرا یہ ضرور سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتنا جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قبر کتنی ٹھنڈی کر رہے ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مرنے کے بعد تمہارے والدین کے تمہارے اوپر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق میں بتانا چاہتا ہوں، باقی سارے تو میں بتا نہیں سکتا آج، کہ سارے دس دیاں دس دیاں. اچھا جی، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ جدوں تکر زندہ ہون او جڑا کچھ کہن سانو مننا انہاں دا لازم ہے. ٹھیک ہے، او سانو جتھے کھلار دین اتھے کھلونا ساڈے اتنے لازم ہے، سانو جو حکم کرنا اسی مننا ہی مننا ہے. اے تے ہو گئے والدین دے زندگی دے حق. جے مر جان تے مرن تو بعد کیڑے حق نے؟ مر جان تے مرن تو بعد بھی انہاں دے کوئی حق ساڈے اتنے باقی رہندے نے یا ختم ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا نام باقی ہیں. تینوں کنے کیا ختم ہو گئے؟ باقی نے. سونیا دسو پھر کیڑے نے؟ فرمایا الصلاۃ لہما، سب تو پہلا حق انہاں دا ہے کہ جناب انہاں نو غسل دے، انہاں دا جنازہ پڑھا، غسل دے جنازہ پڑھا. لفظ تے غور میں زور دے رہے ہیں ذرا، غسل دے جنازہ پڑھا. تے جدوں پیو مریا پیا ہوئے پتر ہاتھ بھی نہ لاوے. نہیں سمجھ آئی تانوں؟ ہجے نہیں سمجھ آئی؟ تسی روزانہ دیکھ رہے ہوئے ماحول ہو رہا ساری دنیا کئی دن گزر گئے جی، بندہ فون کر رہے جنا فلانا غسل والا لبھی یار، فلانا لبھی کفن والا یار، فلانا لبھی، پتر ہاتھ بھی نہیں لا رہا. میں نے ایسے آنکھوں سے دیکھے ہیں لوگ جن کے بیٹے غسل میں ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پانی بھی نہیں ڈالتے. کیا کرنا ہے؟ کون سی تعلیم پڑھا رہے ہو ان کو؟ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ غسل دے جنازہ پڑھا. ہن غسل وہی دے گا نا جنوں پتہ ہوئے گا کیویں دینا ہے، تے جنازہ وہی پڑھائے گا جنوں آندہ ہوئے گا کچھ. تے کنے سکھانا سی؟
ਉਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखिए ये एक तस्वीर आई है, मरे हुए को गुस्ल कैसे दिया जा रहा है? जिन कपड़ों में मरा उन्हीं कपड़ों के ऊपर, नाले के ऊपर रख दिया गया उसको, पाइप से ऊपर। मैं कि कोई मसला नहीं, तेरे नाल इंज ही होना चाहिए सी, तू अपने बच्चों को सिखाया होंदा किवें देना ते देंदे ना, तू सिखाया नहीं, उन्होंने देना नहीं, फिर जिवें उन्होंने आया उन्हें तुवें दब देना, तैनूं अगे तू जान तेरा। ठीक हो गया जी। की फरमाया साइया ने? पहला हक गुस्ल दे, जनाजा पढ़ा, गुस्ल दे। दूसरा दसा फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा, उन्हां दोवां वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगदा रहा कर, उन्हां दोवां वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगदा रहा कर। हुण दुआ ए नहीं दसी कि 10वें दिन 10वां करना दुआ मंगनी है, 7वें दिन 7वां करना दुआ मंगनी है, तीजे दिन तीजा करना दुआ मंगनी है, 40वें दिन 40वां करना है दुआ मंगनी है, ते साल तो बाद बरसी करनी है, ते दुआ मंगनी, ते बस ए नहीं आख्या। ए की फरमाया? उन्हां वास्ते बख्शिश दी। इत्थे इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने थले तशरीह च लिखे बेहतरीन दुआ नमाज। केड़ी दुआ है जनाब? बेहतरीन माँ बाप दी बख्शिश वास्ते बेहतरीन दुआ नमाज। और हाथ चक्के न चक्के कहना चाहिए रब्बा नगफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। अल्लाह पाक मैनू भी बख्श दे, मेरे माँ प्यो नू भी बख्श दे, ते कयामत तक जिन्ने मुसलमान आणगे उन्हां सारियां नू भी बख्श दे। हुण वो हाथ चक्के ना चक्के, किसे नू कवे ना कवे, किथे लिख के लावे ना लावे, किसे मौलवी साहब कोल दुआ करावे या ना करावे, वो अपने भी हाथ चक्के ते भावें ना चक्के, दिन च 5 दफा अपने माँ प्यो वास्ते दुआ कर आया जे। कितनी दफा जी? 5 दफा बंदा अगर वो इशराक पढ़ता है तो 6 दफा, अगर वो तहज्जुद पढ़ता है तो 7 दफा। कितनी दफा जी? 7 दफा। फिर फजर दियां कितनियां रकतां ने जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ੋਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਤਾਂ? 12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 2 ਦਫਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, 4 ਦਫਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, 3 ਦਫਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? 3 ਦਫਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਗਰਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 7। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜੀ? 3 ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? 4। ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਦਫਾ 1 ਕਿ 2? 2 ਸੁਨਤਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਅੱਗੇ ਸੁਨਤਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਅੱਗੇ ਨਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1 ਅੱਗੇ ਵਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1 ਅੱਗੇ ਫੇਰ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਦੁਆ? नबी पाक ने की फरमाया सी? इन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ करदा रवे। हुण जिन्हां ने सिर्फ तीजे ते दुआ तीजा समझी हुई है वो भी बार, जिन्हां ने दुआ 7वां समझी हुई है वो भी। मैं नहीं कह रहा कि करनी नहीं चाहिए, वो उदों करनी चाहिए जदों ए सारियां पूरियां होण। तो गल समझ आई? मैं मना नहीं कर रहा कि तीजा, मैं भी नहीं कह रहा कि 7, मैं भी नहीं कह रहा कि 40वां ना करो, मैं भी नहीं कह रहा कि बरसी, लेकिन करन तो पहले की करना चाहिए? ए जड़ियां दिन च दुआवां मंगनियां ने, ए सारियां होनियां चाहिए ने ना जी।
اگر اے پوریاں ہون گیاں تے او فائدہ دین گیاں کنوں تینوں بھی دین گیاں تیرے اماں ابے نوں بھی دین گیاں جے تو اے نہیں کیتیاں تے انہاں دا فائدہ نہ دنیا چ تینوں ہونا ہے نہ تیرے ماں پیو نوں ہونا ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا بے نماز بندہ اگر ماں باپ کے لیے 100 دیگ بھی پکا دے تو کوئی ثواب میں حدیث پڑھ دیا پڑھا اچھا آج ٹاپک بڑا مزے دا نکل آیا ہے تے بندے کچھ تھوڑے جے ناراض بھی ہون گے تے گھبران گے بھی صحیح تے پریشان بھی ہون گے لیکن ٹائم پورا ہو گیا میں پھر حدیث پڑھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو 5 عذاب دنیا میں ملتے ہیں کتنے 3 مرتے وقت 3 قبر میں اور 3 آخرت میں حساب اپنا اپنا آپ لا لینا پہلا حساب او دی عمر چو برکت کٹ دو نماز نہ پڑھن دا پہلا عذاب کیڑا ہے او دی عمر چو برکت کٹ ہو جائے گی او دے رزق چو برکت کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی او دے چہرے تو نور ختم ہو جائے گا او دا کوئی بھی نیک عمل قبول کوئی بھی نیک عمل قبول تھوڑا اونچی بولو اے ذرا سارے بولو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوئے گا او دا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوئے گا اگلا عذاب جڑا سیاں دسیا اس بندے دی زندگی چوں چین سکون کٹ لیتا جائے گا کی کٹ لیتا جائے گا چین سکون راحت او دے واسطے انہاں شبداں دا کوئی مطلب نہیں ہے وہ صرف پڑھن دی حد تک یا پھر بولن دی حد تک سکون کوئی نہیں سکون نہ انہوں کھانے سکون نہ پینے سکون نہ سونے سکون نہ بہنے نہ کھلونے نہ اٹھنے نہ بیٹھنے نہ جاگنے نہ سونے کسے چ کوئی نہیں کھول لیتا گیا اے 5 عذاب نے اس بندے واسطے جڑا نماز اچھی بولو نہیں پڑھدا جڑا او دے واسطے کنے عذاب نے دنیا دے 5 ہون جڑا نہیں پڑھدا وہ آپ حساب لا لوے بھی میں 5 دا تے مستحق ہویا پیانا ٹھیک ہے مرن لگیاں 3 پھیر ملنے نے قبر چ 3 پھیر ملنے نے تے اٹھ کے 3 تے میں ایسے گل کر رہا سی بے نمازی جو بھی نیک عمل کرے قبول ہون تو ہمیں 100 دیگ پکا کے رکھ دے ماں پیو واسطے کوئی فائدہ کیوں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا بے نمازی کا کوئی نیک عمل قبول حج کرے گا قبول روزہ رکھے قبول زکوٰۃ دے جی خیرات کرے قربانیاں کرے دیگاں چڑھاوے کسے دا عرس کراوے میلاد کراوے جو مرضی کرے نیک عمل قبول ہی نہیں کس کا بے نمازی دا نیک عمل قبول نہیں بے نمازی دا نیک عمل قبول ماں پیو واسطے اے 7واں کرنا 10واں کرنا 3جا کرنا ایک نیک عمل ہے اے کی ہے نیک عمل تے بے نمازی کولوں نیک عمل قبول ہوندا نہیں لہذا جنیاں دیگیاں 3رے 4تھے 5ویں 10ویں 40ویں 100ویں پتہ نہیں بری نہیں جیڑی مرضی کر لے نماز نہیں اچھی بولو پریشان ہی ہو گیا مولی ہوں سانو نماز والے پاسے لو ہوئے تو میں لانا ہی ہے اور کی کرنا ہے میں پڑھو گے نماز اگر اپنے نیک اعمال کا صلہ چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرنا پڑے گا پڑھیں گے انشاءاللہ صرف آج واسطے یا پھر جدوں تکر زندگی رہے گی انشاءاللہ جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے 2022 دا بس ایہی پیغام ہے کہ اسی نماز نہیں چھوڑیں گے کدی نہیں کہاں گے آج کپڑے خراب نے اے میں مسئلہ دس چکے ہیں پہلے اپنی نمازیاں نوں کہ ایک بندے کول پاک کپڑے کوئی نہیں صرف ناپاک نے ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس پاک کپڑا ہے ہی نہیں سارے کیا ہیں ناپاک ہیں علماء فرماتے ہیں ایسا بندہ ناپاک سے نماز پڑھے
صرف وہ بندہ جس کے پاس کوئی بھی پاک کپڑا میسر نہیں ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی ناپاک کے ساتھ ہی نماز کیوں؟ اس واسطے کہ نماز چھڑ دیتی گئی تے فرض بھی جائے گا تے واجب بھی جائے گا۔ اونچی بولو، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب، ویسے نماز پڑھنا فرض، تو دو چیزیں جاتی ہیں، فرض بھی جاتا ہے اور واجب بھی جاتا ہے۔ پھر ہر نماز کے اندر 7 فرض ہیں، اونچی بولو، ہر نماز کے اندر تو 2 یہ ہو گئے، ایک واجب اور ایک فرض، اور پھر 7 یہ بھی چھوڑے گا، اونچی بولو نا، کتنے یہ چھوڑے گا؟ 7 اور 2 9 ہو گئے نا جی۔ اس تو پہلے جناب 6 شرطاں بھی نے نماز دیاں، انہوں بھی علماء فرض ہی کہندے نے، انہوں بھی کی کہندے نے؟ فرض ہی کہندے نے۔ انہاں وچوں ایک فرض ہے کپڑے ناپاک ہونا، کنے ہو گئے؟ 9 تے 6 15 وچوں ایک کے کپڑے کا پاک ہونا، 15 وچوں ایک کیڑا ہے جی؟ لہذا علماء فرماتے ہیں اگر ایک نہیں پایا جاتا تو ایک کی وجہ سے 15 نہیں چھوڑیں گے۔ کو گل سمجھ آ بھی رہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ میں سمجھا رہا ہوں تو اگر ایک نہیں ہے تو ایک کی وجہ سے ہم 15 نہیں چھوڑیں گے، ہاں 15 کی وجہ سے ایک چھوٹتا ہے تو جائے۔ کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس کوئی بھی پاک کپڑا دستیاب نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ آج دے دور چے ہو جا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جدے کول پاک کپڑا دستیاب نہ ہوئے، اندروں دروازے بند نے تے میں کچھ کر نہیں سکتا، ورنہ مسئلہ یہی ہے۔ اگے تو جڑا کہے نا جی کپڑے نہیں صحیح، اگے تو جڑا تو انہوں کہے کپڑے انہوں گھسیٹ کے لے آنا، تیرے واسطے اجازت آیا، تیرے واسطے اجازت آ جا، اے بہانہ نہیں جے چلنا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔